پانی جو زندگی ہے، لیکن اگر یہی پانی زہر بن جائے تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی سائنسدان موجود ہیں جو اس پر تبصرہ کر سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں۔ لیبارٹری تک محدود نہیں ہے بلکہ گلی محلوں، اسکولوں اور بستیوں تک جا کر پانی اور صحت کے تعلق کو سمجھا رہی ہیں، عملی اقدامات اٹھا رہی ہیں، اور ان کے ماحولیاتی، صحت اور پانی کے معیار پر سائنسی تحقیق کی وجہ سے انہیں جرمنی میں جو جارج فراسٹر ریسرچ ایوارڈ ہے اس سے نوازا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر نوشین زیدی کی، جو پنجاب یونیورسٹی لاہور میں مولیکولر بایولوجسٹ ہیں اور ایکشن ریسرچ کلیکٹیو پاکستان کی ڈائریکٹر بھی ہیں۔ وہ لاہور اور کراچی میں پینے کے پانی کے معیار پر کام کر رہی ہیں، جہاں وہ پانی کی آلودگی کے متاثرہ علاقوں کی نشاندہی کرتی ہیں اور اس بات پر تحقیق کرتی ہیں کہ آلودہ پانی انسانی صحت، بچوں کی نشوونما، کینسر اور خون کی کمی جیسی بیماریوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نوشین بچوں میں قد کی کمی اور غذائیت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مختلف پروگرامز کی قیادت کر رہی ہیں، جن میں طویل المدتی صحت کی نگرانی، ماں اور بچے کی تعلیم، اسموک جیسے ماحولیاتی خطرات کے بارے میں آگاہی شامل ہے۔ اور لاہور میں قائم چراغ گھر کے ذریعے وہ کمیونٹی سینٹر کی سطح پر بھی ہنرمندی کی تحقیقی رہنمائی اور عوامی صحت سے متعلق شعور کو فروغ دے رہی ہیں۔ جی ہاں، یہاں یونیورسٹی کے طلبہ اور عام افراد کے لیے ورک شاپس، فیلڈ ورک کا عملی تجربہ اور پیرالیگل تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر نوشین زیدی اپنے کام کے ذریعے پانی کے معیار، عوامی صحت اور ماحولیاتی بہتری کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ مزید ڈاکٹر نوشین زیدی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، گڈ مارننگ، آپ کیسی ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ، وعلیکم السلام، اور آپ کا شکریہ اپنے جنرس انٹروڈکشن کے لیے، بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے مشن شروع کیا ہے، اس کے پیچھے کی بیسیکلی کیا سٹوری ہے، اور جو آلودہ پانی ہے وہ انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ اصل میں ظاہر ہے ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ پانی جو ہے وہ اس کے اور پانی کا صاف نہ ہونے سے بھی ہم واقف ہیں کہ پانی صاف نہیں ہے، اسی لیے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ زیادہ تر اب فلٹرڈ واٹر یا جو باٹلڈ واٹر ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس شہر میں لاہور کے اندر بھی اب بہت سارے ایسے علاقے ہیں، بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جہاں لوگوں کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ جو ان کے گھر میں ٹیپ واٹر آ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی پانی لا سکیں، گو کے بہت سارے فلٹر پلانٹس مختلف این جی اوز نے، حکومت نے لگائے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ اس کا بھی فاصلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ وہاں سے جا کر وہ پانی نہیں لا سکتے، اور خواتین وغیرہ کے لیے یہ چونکہ گھر میں وہی رہتی ہیں، ان کے جو شوہر ہیں وہ کام پہ جاتے ہیں، تو وہ پانی استعمال کرنے پہ وہ لوگ مجبور ہیں۔ اور پانی کی کوالٹی بھی یکساں، اگر آپ ڈی ایچ اے میں جو پانی آ رہا ہے اس کو چرڑ کے پانی سے کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حالانکہ جو واٹر بورڈ ہے وہ سیم ہے، لیکن پانی ان کے ہاں کسی اور طرح کا آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو پائپ لائنز کی ریپیئرز ہیں وہ جو متوسط یا امیر علاقوں کے رہنے جو علاقے ہیں وہاں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ کام ہم نے اس طرح سے ہی شروع کیا تھا، کیونکہ ہمیں کچھ رپورٹس ملی تھیں کہ کچھ علاقوں میں پانی کی وجہ سے، تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے، کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ لیڈ پوائزننگ کے بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں، ہمیں ڈاکٹرز نے بتایا تھا۔ تو انیشیلی اس طرح کام سٹارٹ ہوا، پھر وہ ایکسپینڈ کرتا گیا اور ہم نے پورے لاہور کی اسکریننگ کی، اب ہم یہ کام پورے پنجاب میں بھی کر رہے ہیں، اور اس کے جو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم امپیکٹس ہیں ان کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرونشن کے ذریعے کم سے کم جو ہماری استعداد میں اس کے حساب سے بچوں کے لیے ہم کچھ کر سکیں، یہ ہم کر رہے ہیں۔ رائٹ، تو ڈاکٹر صاحبہ یہ جو چراغ گھر ہے اس کے مشن کے متعلق بتائیے گا۔ چراغ گھر جو ہے وہ وہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ وہاں پہ اسکیلڈ جو ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں مختلف بچوں کے لیے، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، انگریزی زبان سکھانے پر کام کیا جاتا ہے۔ پہلے تو ہم زیادہ کام یہ کر رہے تھے کہ جن علاقوں میں کمیونٹی سینٹرز تھے وہاں کے لیے ہم یہ کام کر رہے تھے، لیکن اب ہم نے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے لیے بھی اس کام کا آغاز کیا ہے کہ ان کو ریسرچ میتھڈ سکھائے جائیں، کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈ ہو سکتا ہے، کوانٹیٹیو ریسرچ میتھڈ ہو سکتا ہے، تو یہ کام ہم وہاں کر رہے ہیں۔ اور ایک جو میرا ایک بہت پیشن پروجیکٹ ہے وہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم اینیمل ریہیب سینٹر بنا رہے ہیں چراغ گھر میں۔ تو جو یہ جانور ہوتے ہیں جو کہ زخمی ہوتے ہیں، سڑکوں پہ ہوتے ہیں، اسٹریس کے لیے وہ بھی ہم کام کریں۔ تو چراغ گھر میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں، جن میں سے
جو یہ ٹریننگ پروگرامز ہیں وہ ایک کام ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جو آپ کی ریسرچ کے اکارڈنگ پانی میں بیسیکلی کون کون سی آلودگیاں ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک ہیں، اور وہ آگے چل کر پھر کن بیماریوں کا سبب بنتی ہیں، اور خصوصی طور پر کون کون سے ایریاز ایسے ہیں جن کا پانی سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ اچھا دیکھیں، جو پانی میں آلودگی ہے وہ ظاہر مختلف اقسام کی آلودگی ہے، اور وہ ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں وہ جو پولیوشن ہے وہ مختلف بھی ہے. مثال کے طور پہ جیسے جو انڈسٹریل زونز ہیں لاہور کے پاس، شریف پورہ ہے، شادی پورہ ہے، وہاں پر پانی میں گٹر کے پانی کی بھی آمیزش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ خطرناک ہیوی میٹلز، لیڈ بھی پانی میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. لیکن بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ شاید لیڈ نہیں ہے لیکن وہاں گٹر کا پانی میں ملا ہوا ہے، جس میں چنگی امر سدھو کا علاقہ ہے، چرڑ ہے، اور بھی کافی سارے کوئی 8-10 ایریاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو ہیں، اور زیادہ تر وہ علاقے ہیں جہاں پہ جو ہماری ورکنگ کلاس ہے، جو مزدور طبقہ ہے، وہ لوگ وہاں رہتے ہیں، اور ان علاقوں پہ توجہ بھی سب سے کم دی جاتی ہے. تو مختلف. اچھا اگر آپ یہ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ کس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. دیکھیں، جو لیڈ ہے یا ہیوی میٹلز ہے اس کے تو جو اثرات ہیں وہ اگر کسی ایک بچے کے جسم پہ پڑ جائیں تو وہ پھر اس کے ساتھ پوری زندگی رہتے ہیں، ہم اسے ریورس نہیں کر سکتے. اس میں ان کی نشو نما کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کی ذہنی نشو نما کا مسئلہ ہو سکتا ہے. میں یہی ڈاکٹر صاحبہ پوچھنے والا تھا کہ جو آلودہ پانی کیا وہی صرف بچوں کے قد، دماغی نشو نما اور خون کی کمی سے جڑا ہوا ہے، یا پھر پانی کی کمی بھی اس کا باعث بن سکتی ہے؟ دیکھیں، پانی کی کمی بھی ہے اور یقیناً نیوٹریشن کی کمی بھی ہے. میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی، یہ ایک ملٹی فیکٹر ایک امپیکٹ ہے جو ایک بچے کی صحت پر ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بہت سارے جو پروگرامز ہیں وہ صرف سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اگر جو ان کی غذائی ضروریات ہیں وہ پوری کر دیں تو وہ کافی ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پانی جب گندا ہوگا، بچے کو ریکرنٹ انفیکشنز ہوں گے، بار بار ہوں گے، تو پھر ان کی جسمانی نشو نما اس طرح نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی. اور پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ پانی کی آلودگی کی بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جو لیڈ ہے جس کا ایک ایفیکٹ شاید کچھ عرصے بعد ہو، لیکن جو پانی میں جو یہ بیکٹیریا خطرناک قسم کے موجود ہیں ان کی وجہ سے تو ہمارا جو ڈیزیز کا برڈن ہے وہ فوراً ہی دم سے بڑھتا ہے. اور ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ جو کیپیسٹی ہے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کی کہ اتنا ہم ڈیزیز برڈن نہیں اٹھا سکتے. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، پھر کیا جائے؟ پھر پانی کو کیسے استعمال کیا جائے؟ ابال کر پیا جائے، فلٹر والا پانی یوز کیا جائے؟ مطلب پانی کے حوالے سے عام لوگوں کو آپ کیا میسج دیں گے، اور یہ بھی کہ لوگ کس طریقے سے رضاکارانہ طور پر یہ جو آپ کا کام ہے، جو آپ کا انیشیٹو ہے بڑا زبردست ہے، اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے اس انیشیٹو سے جڑنے کا تو طریقہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا کیا جا سکتا ہے. ہمیں سوشل میڈیا پہ ہمارے چراغ گھر کا ایکشن ریسرچ کلیکٹیو کے پیجز موجود ہیں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں. اور ہمارے ساتھ لوگ کرتے ہیں، ہم بہت سے لوگوں کے ساتھ، بہت سے اداروں کے ساتھ ہم اسی طرح جڑے ہیں. جہاں تک پانی کا تعلق ہے، دیکھیں اسی لیے ہم واٹر ورک شاپس کراتے ہیں مختلف ایریاز میں، اور اس جگہ کے پانی کی آلودگی کے حساب سے انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر سولوشن کیا ہے. مثال کے طور پر شریف پورہ جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں لیڈ پانی میں پایا جاتا ہے، وہاں اگر ہم لوگوں کو کہیں گے کہ آپ پانی ابال کے استعمال کریں تو وہ ایک دم سے لیڈ کا لیول بڑھ جائے گا کیونکہ وہ کانسنٹریٹڈ ہو جائے گا نا. تو آپ ہر کسی کو یہ سولوشن نہیں دے سکتے. تو وہاں پر ٹیمپرری سولوشن تو یہی ہے کہ جی وہ فلٹر استعمال کریں، جو کہ لوگ وہاں افورڈ نہیں کر سکتے. بائی دی وے جو وہاں کے حالات ہیں، میں لوگوں سے کہوں گی کبھی آپ وہاں پہ جا، وہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کس طرح کا علاقہ پاکستان میں لاہور میں موجود ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک جو ایک کانسپریسی تھیوریز ہیں کہ یہ پانی کا جو نل سے پانی آیا کرتا تھا اس کا استعمال کیا کرتے تھے لوگ، محفوظ رہتے تھے، صحت مند رہتے تھے، اب کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ جو پانی ہے وہ آلودہ ہونے لگا ہے؟ 2-3 وجوہات تو آپ نے بتائیں کہ اس میں گٹر کا پانی شامل ہو جاتا ہے، لیڈ شامل ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صاف پانی پرووائڈ کرے نل میں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں بھی پانی جو ہے وہ فروخت کیا جاتا ہے، ٹینکرز میں پانی جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے گھروں تک، اور اس کی ایک قیمت ہوتی ہے جو آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے، اور اب ہمیں بوٹل واٹر دکھائی دے رہا ہے. تو آپ ذرا کوئکلی بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہے جو یہ پانی آلودہ ہونا شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں، جو وجوہات ہیں وہ تو پھر بہت ایک کمپلیکس اس کا جواب ہوگا. اس میں ظاہر پانی کی کمی بھی ہے، اس کے اندر جو میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ پائپ لائنز کی ریپیئر
جو ہونی چاہیے جلدی وہ شاید جلدی تو نہیں مطلب ایک ٹائم کے اوپر وہ نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح پلاننگ سے ریلیٹڈ بالکل ٹھیک ہے. وجہ بہت ساری ہیں, فیکٹرز بہت سارے ہیں, لیکن واقعی ذمہ داری حکومت کی بھی ہے اور ہماری بھی ہے کچھ اپنی صحت کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ابھی ہم بریک پر جائیں گے.